اولم یرو، یہ ڈرانے کے لیے نمونہ، اولم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا وہ نہیں دیکھتے ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں والے ہلاک کر دیے، مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں بہت قدرت اور قوت دی تھی. تمکین کہتے ہیں اسباب، طاقت، قوت، قدرت. ما لم نمکن لکم، اتنی طاقت، قوت اور قدرت تمہیں نہیں دیے جتنی پہلوں کو دیے. یہ ایک ڈراوا ہے نا، ڈرایا جا رہا ہے کہ بھائی ان سے پہلے کتنی قوت. اب دوسری جگہ قرآن کریم نے کہا نا وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، تم سے زیادہ انہوں نے زمین کو آباد کی ہے. وَأَثَارُ الْأَرْضِ، اثار ان کے جو نشانات زمین میں چھوڑے ہوئے ہیں تم اتنا سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اب مثال کے طور پر چند ایک چیزیں اگر آپ دیکھ لیں، آپ سارے ماشاءاللہ یعنی سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. یہ کشش ثقل کو کم کرنا، صرف ایک مثال دیتا ہوں، کشش ثقل کو کم کرنا. آج دنیا ٹیکنالوجی، اسباب، طاقت انتہا پر پہنچی ہوئی ہے، لیکن عالمی دنیا کشش ثقل کا کم کرنے سے جو ہے یہ معذور نہیں کر سکی ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ کسی بھی چیز کو جب ہم ایسا اٹھاتے ہیں، مثلا وہ کشش ثقل ہے کہ وہ نیچے بھاری ہوتی ہے، ہم اس کو اوپر نہیں اٹھا سکتے. 10 من ہے، 20 من ہے، ہم اس کو زور لگاتے رہیں. تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ جو فرعون کا زمانہ تھا، اس زمانے کے لوگوں نے اس کشش ثقل کو کم کیا تھا. یہ جو اس نے عمارت بنائی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا احرام مصر جسے کہا جاتا ہے، وہ تو کون عمارت مصر میں ہے. اب بھی سیاح بھی جاتے ہیں، عالمی دنیا کے جو ہے نا وہ سائنسدان بھی جاتے ہیں، محققین بھی جاتے ہیں. تو یہ عمارت کئی ایکڑ زمین پر مشتمل ہے، کوئی چھوٹی عمارت نہیں ہے. کئی ایکڑ زمین پر محیط ہے یہ عمارت، اور کئی ہزار فٹ یہ جو ہے اونچی ہے. اس میں جو لکھا ہے کہ اس کے 2 پتھروں کو جو آپس میں جوڑا گیا ہے کسی ایسی مٹی سے جوڑا ہوا ہے، ہزاروں سال گزر چکے ہیں کہ اس کو وہ اسی طرح ہی ہے. ہمارے زمانے کا جو سیمٹ ہے اس کی 100 سال زندگی ہے. اور پھر جو ایک ایک پتھر لگا ہے، ایک پتھر لکھا ہے کہ یہ ہزاروں ٹن وزنی ہے، ہزاروں ٹن. جب محققین نے تحقیقیں کی ہیں ادھر ادھر کے پتھر کتنے کہاں سے لایا، تو کئی ہزار کلومیٹر تک ان کے ایریے کو چھانا، وہ پتھر وہاں پر نہیں ملے. بہت دور جا کے وہ پتھروں کی کانیں ملی ہیں کہ جہاں سے یہ تراش کے توڑ کر لائے ہیں. اس زمانے میں نہ گاڑی ہے، نہ کرین ہے، نہ مشینری ہے. یہ اوپر کس طرح پہنچایا، وہاں سے اٹھا کے لائے کیسے ہزاروں ٹن پتھر. تو کہا یہ کشش ثقل کم کرتے تھے اور ہاتھوں میں اٹھا کر لے آتے تھے. تو کچھ ایسی قوت یا طاقتیں پہلوں کو جو دی تھی. اب قوم عاد اور سمود جو بڑے آرام سے درخت کو ایسے پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے. وَإِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، ارم ایسے جو ستونوں کی طرح تھے، الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، جیسے دوبارہ کبھی پیدا ہی نہیں کیے گئے. تو یہ اللہ ایک سمجھا رہے ہیں کہ طاقت اور قوت جتنی ان کو دی تھی تمہیں اتنی دی نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے مسئلہ توحید کو نہ مانا، اللہ نے 1 سیکنڈ میں ہلاک کر دیا اتنے بڑے طاقتوروں کو. تم کیا چیز ہو؟ تو ہم نے ان کو اتنی قوت دی تھی، مَالَمْ نُمَكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور آسمان سے ہم نے لگاتار بارشیں بھی ان پر برسائی تھی. یعنی قوت اسباب طاقت کے ساتھ ساتھ رزق کی فراوانی بھی خوب دی تھی. مسلسل بارشیں، نباتات. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ان کے محلات کے نیچے نہریں بہتی تھی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے کئی اور لوگ پیدا کر دیے. اب آگے کچھ مشرکین کے شبہات کا جواب ہے. پہلا شبہ یہ تھا، مشرکین کہتے تھے کہ قرآن ایسے لکھا لکھایا ملے کاغذوں میں تب ہم مانیں گے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ میں کتاب اتاریں کاغذوں میں لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو ایسے چھوئیں بھی، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافر لوگ کہیں گے نہیں ہے یہ مگر واضح جادو. دوسرا اعتراض یہ کہ بھائی یہ نبی ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے اترے جو آ کر ہمیں کہے کہ بھائی واقعی یہ نبی ہے، تم اس کو مانو. وقالو، اور کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اس کا جواب یہ دیا اگر ہم فرشتے نازل کریں تو پھر کام ہی تمام ہو جائے گا. ثم لا ينظرون، پھر مہلت بھی نہ دی جائے گی. تیسرا اعتراض، ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، کہ بھائی نبی جو ہے یہ فرشتہ ہونا چاہیے، انسان نہیں ہونا چاہیے.
تو کہا کہ اگر ہم فرشتے کو بھی نبی بنا کر بھیجتے تو شکل صورت ظاہری اس کو انسانوں والی دیتے. ایک مسئلہ یاد رکھیں، اس زمانے کے لوگوں میں نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا. اب وہ یہ تعجب کرتے تھے، کہتے تھے کہ نبی کو انسان اور یہ بشر نہیں ہونا چاہیے. ما انتم الا بشر مثلنا، بھائی تم تو ہم جیسے انسان ہو، ہم تمہاری کیوں مانیں؟ ما انتم الا بشر مثلنا قل انما انا بشر مثلکم، رسول اللہ نے بھی کہا میں تو تم جیسا انسان ہی ہوں. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. اب ان کی جو تمنا تھی کہ بھائی نبی کو انسان اور خاکی اور بشر نہیں ہونا چاہیے تھا، نوری ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ نوری ہونے میں زیادہ شان ہے یا خاکی ہونے میں زیادہ شان ہے؟ آپ اس مسئلے کو سوچیں کہ خاکی ہونے میں زیادہ شان ہے، زیادہ فضیلت ہے، یا نوری ہونے میں زیادہ فضیلت اور شان ہے؟ یاد رکھیں خاکی ہونے میں زیادہ شان اور فضیلت ہے. وجہ نوریوں کو سجدہ کروایا خاکی کو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو. تو جو نوری تھے ان کو کہا سجدہ کرو، کس کو؟ خاکی کو. تو جس کو سجدہ کروایا جاتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے. مسجود ملائکہ بنایا ہے خاکی کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر اور خاکی ماننا یہ زیادہ شان اور زیادہ فضیلت بنتی ہے، نوری ماننے میں زیادہ شان اور فضیلت نہیں بنتی. تو اس کا جواب دیا کہ اگر ہم فرشتے کو نبی بناتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، پھر بھی ہم مرد بناتے. پھر ایک اور چیز یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے نا افراد، ایک ہوتے ہیں رجال. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے نا افراد اور ایک ہے رجال، جس کو ہم اپنی زبان ہندکوں میں کہتے ہیں نا جڑا. جس طرح ایک عربی مقولہ بھی ہے نا بھائی رجال کی کمی ہے نا، افراد بہت سارے ہیں لیکن مردوں کی کمی ہے، رجال کی کمی ہے. اب جس وقت سورہ یاسین آپ تلاوت کرتے ہیں وہاں ایک آیت آتی ہے، آپ نے شاید وہ مفہوم ذہن میں آ جائے آپ کے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے لیے ایک بستی والوں کی. اور اس بستی سے مراد موجودہ یہ جو ملک ہے، مفسرین نے لکھا انطاکیہ، وہ ہے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب دو رسول بھیجے، انہوں نے قوم والوں کو دعوت دی. فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، دونوں رسولوں کو جھٹلایا تو تیسرے کو بھیجا، تائید کی جاؤ تم بھی ساتھ دعوت دو. جب تینوں کی دعوت نہ مانی تو وہاں پر آتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، وہ بستی کے پرلے کونے سے ایک جنا آیا نا، رجلن ایک جنا آیا دوڑتا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، رسولوں کی مانو بھائی. اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ. پھر وہ اپنا کہتے ہیں نا 23واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے نا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہوا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، قوم والوں کو کہتا ہے کہ میں اس کے علاوہ اور معبود بنا لوں. اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّی شَفَاعَتُهُمْ شَیْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، رحمان تکلیف دینا چاہے نہ یہ بچا سکتا نہ یہ سفارش کر سکتے. تو وہاں پر بھی قرآن کریم نے کہا نا جڑا آیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم والوں نے، فرعون نے قتل کا پروگرام بنایا تو وہاں پر بھی کیا تھا وَجَاءَ رَجُلٌ، ایک جڑا آیا نا، اس نے کہا موسیٰ یہاں سے نکل جا، لوگ تجھے مارنے کا مشورہ کر رہے. تو یہاں پر بھی کہا کہ جتنے بھی اگر رسول ہم نبی بھیجتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، ہم اس کو جڑا بنا کر بھیجتے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جتنے بھی رسول بھیجے سارے کے سارے کیا بھیجے؟ جڑیں بھیجے. اس لیے یاد رکھیں نا، ایک ہوتا ہے محض افراد، ہم افراد ہیں، ہمارے اندر یاد رکھیں وہ جڑیاں ہی نہیں ہیں نا، تو جڑیں بنے. یاد رکھیں کسی بھی مسئلے میں، دین کے مسئلے میں ہو، کسی بھی مسئلے میں ہو، مرد کو ایسے نا جو جڑا بن کے رہنا چاہیے، مضبوط، دلیر اور فیصلہ کن بات کرنے والا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور مشتبہ کر دیتے ہم پر جس اشتباہ میں یہ پڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہم ان سے اگر رسول فرشتے کو بھیجتے تب یہ ہم ان پر کیا کرتے، ان سے توفیق چھین لیتے. اگلی آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ تسلی ہے نا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق کیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں. تسلی کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر
آپ کسی کو شادی پر بلائیں، کچھ لوگوں کو سب کو الگ کھانا دیں، تو کسی ایک کو جو ہے نا وہ پالک بنا کے اس کو بٹھا دیں سائڈ پہ، تو ظاہر ہے اس کو دکھ ہوگا جی۔ تو جب آپ کسی کو پالک دیں تو وہ تشویش کرے تو آپ کہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں، سب کو پالک دی ہوئی ہے، تو وہ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا کہ خیر یار میرے اکیلے کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ہی۔ تو یہاں رسول اللہ کو ایسے سمجھا رہا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کا استہزاء یا مذاق قوم والے کر رہے ہیں، اس سے پہلے تمام انبیاء کے ساتھ کیا کیا گیا، استہزاء کیا گیا، تاکہ رسول اللہ کو کیا ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے۔